مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ مولانا طارق جمیل کا بہت ہی خوبصورت بیان توبہ کے آنسو۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، وہ اتنا نافرمان تھا کہ لوگوں نے اس سے تنگ آ کر اس کو نکال دیا بستی سے۔ بستی سے نکلنا موت تھی۔ چند دن کے بعد اس کے اسباب ختم ہوئے، کھانا پینا ختم ہو، بائی کاٹ مکمل، نہ روٹی پہنچی نہ پانی پہنچا، سسک 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 موت کنارے آ لگا۔ جب اس نے موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو اس نے یوں دیکھا کوئی ہے، کچھ نہیں نظر آیا، پھر اس نے یوں دیکھا کوئی ہے، اسے کوئی نظر نہیں آیا، پھر اس نے بڑی ندامت سے یوں آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اور کیا کہا، یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، اے وہ رب جو معاف کرنے سے گھٹتا نہیں اور عذاب دینے سے بڑھتا نہیں، میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی، مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، میری بے بسی پہ رحم فرما، میری آمد ہے، تو نہ مجھے چھوڑ کہ تیرے نیک بندوں سے میں نے یہ سنا ہوا ہے تو بڑا مہربان ہے، مجھے نہ چھوڑ۔ یہ کہتے کہتے وہ مر گیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ میرا ایک یار جنگل میں مر گیا ہے، ایک یار میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے، اس کے جا کے جنازے کا انتظام کرو اور لوگوں میں اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا آج وہ بھی بخشا جائے گا۔ لوگ بھاگے، آگے دیکھا تو وہ بدماش، لوگ کہنے لگے موسیٰ کیا کہہ رہے ہو، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ وہی ہے جسے ہم نے دھکے دے کے نکالا، یہ وہ ہے، یہ کہاں سے اللہ کا دوست اور ولی بن گیا، یہ کہاں سے یہ مرتبہ پا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ تیرے بندے یہ کہہ رہے تو یہ کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب اس پر موت آئی اس نے دائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے بائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا، پھر اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا، میری طرف متوجہ ہوا۔ موسیٰ دیکھو موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی، موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی، پر اللہ جو چاہے کر دے۔ کہنے کہ موسیٰ جب اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا تو میری غیرت نے گوارا نہ کیا، جسے سب چھوڑ دے میں بھی چھوڑ دوں، میری عزت کی قسم موسیٰ اگر اس وقت یہ پوری دنیا کے مجھ سے بخشش مانگتا تو اس کے آنسوؤں کے طفیل میں پوری دنیا کو معاف کر دیتا۔ قارون جیسا مجرم زمین میں دھنس رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا، معاف کر دے معاف کر دے، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اور پکڑو اب معاف کر دے، کہتے اور پکڑو۔ جب وہ سارا زمین میں دھنس گیا تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ بڑا مضبوط تھا تیرا دل، اتنی منتیں سن کر بھی تو نہ مانا، میری عزت کی قسم ایک دفعہ میری منت کرتا میں باہر نکال دیتا، تم پکارو تو صحیح، میں نہ آؤں تو پھر گلا دینا، میرے بنو تو صحیح، میرے بنو تو صحیح۔ حضرت عمر کے زمانے میں کویت گایا کرتا تھا، روٹی بناتا تھا، آواز بڑھاپا آ گیا، آواز ختم ہو گئی، لوگوں نے سننا چھوڑ دیا، روٹی بند ہو گئی، تو جنت البقیع قبرستان میں بیٹھا اللہ سے کہہ رہا، یا اللہ آواز دی تو روٹی بھی ملتی تھی، آواز گئی تو روٹی بھی گئی، تو مہربان ہے، ایک میرے فاقے پہ رحم فرما، میرے رزق کا بندوبست فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے، تو ان کو خواب میں آواز آئی، میرا ایک بندہ بقیع میں مجھے پکار رہا ہے، اس کی مدد کو پہنچو اے عمر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا اٹھے خوف زدہ، نہ سر پہ ٹوپی نہ پگڑی نہ پاؤں میں جوتا، دوڑ لگائی جنت البقیع کی طرف۔ وہ بڑے میاں ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھا اللہ سے باتیں کر رہا تھا، جب وہ تیزی سے اندر داخل ہوئے تو قدموں کی آہٹ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو عمر، اس نے کہا آ گیا عمر گھوڑا لے کر پٹائی کرنے، وہ بھاگا اٹھ گیا۔ تو عمر نے فرمایا رکو میں خود نہیں آیا، بھیجا گیا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کس نے بھیجا ہے؟ کہا وہی جس سے باتیں کر رہے تھے اس نے بھیجا۔ تو اس کی ایک چیخ نکلی اور بیٹھ گیا، کہنے لگا میرے رب ساری زندگی تجھے بھلایا، یاد کیا تو پیٹ کی وجہ سے کیا، اے اللہ اور تو نے اس پر بھی لبیک کہا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور اس کی چیخ نکلی اور جان نکل گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کا جنازہ پڑھایا اور قبر میں اتارا۔ میرا ایک شاگرد ہے کراچی میں، اس کی مسجد کے ساتھ برابر ایک عورت لڑکیاں سپلائی کرتی تھی، غلیظ ترین قوم، گندا ترین دھندا۔ اس شاگرد نے میرے بیان کی کیسٹ اس کے بیٹے کو دی کہ بھئی سن لو، پہلے دوستی لگائی پھر کیسٹ دیتی۔ وہ گھر میں سن رہا ہے، اس کی ماں آتے جاتے اس کے کانوں میں آواز پڑ رہی، وہ بھی آ کے بیٹھ گئی، سنتے رہی، کہنے کی دوبارہ
लगाओ सारी सुन, फिर कहेंगे एक दफा और लगाओ, फिर सारी सुन, फिर कहने लगी ये किसकी है? उसने कहा मुझे भी नहीं पता किसकी है, मुझे तो मौलवी साहब ने दी है। उसने बेटे का हाथ पकड़ा, मस्जिद के दरवाजे पर आ गए, लोग तरावी पढ़ के निकल रहे थे, बुला लिया बच्चे को, इमाम को बुलाया, कहा ये कैसेट आपने दी है, कौन है ये? कहा मेरे उस्ताद हैं तारिक जमील साहब। वो कहने की उन्होंने तौबा की बड़ी अच्छी बात की है, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती? क्या काम करती थी वो? मैं दोबारा जबान पे लाते हुए शर्मा रहा हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती? कहा जी। वो कह रहे हैं अल्लाह कह रहा है तो कबूल ही कबूल है। अच्छा फिर मैं तेरे सामने अल्लाह की बारगाह में तौबा करती। और अगले दिन उसने मस्जिद में तरावी में आना शुरू कर दिया। तरावी के बाद जब दुआ जो कहती, या अल्लाह अगर मेरी तौबा कबूल है तो मुझे उठा दे। सारी जिंदगी काम क्या किया मैंने बता दिया है। ये 5वां रोजा है और वो रोज तरावी के बाद कहती, या अल्लाह मेरी तौबा कबूल है तो मुझे उठा दे। 29वीं तरावी सजदे में अल्लाह ने उठा दिया। सारी जिंदगी क्या करके गुजरी और मौत राबिया बसरी जैसी आई। तो मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह से सुलह कर लो। वो हमारा बन गया तो मन कान लिल्लाह कान अल्लाह लहू, इन वजदतनी वजदत कुल्ल शै फइन फुतनी फातक कुल्ल शै व अना खैरुल लक मिन कुल्ल शै। मेरा बंदा मेरी तलब में आ, मैं मिला, सब कुछ मिला, मैं न मिला, कुछ न मिला। मन तकर्रब तलक्कैतहु मिन बईद। सारी जिंदगी नाफरमानियां करके, अबे कहां जा रहे हो? तो यार अल्लाह को मनाने जा रहा हूं। और तू कहां जा रही? बड़ी भी अल्लाह को मनाने जा रही हूं। अब इस बुढ़ापे में तेरी कौन सुनेगा? दांत तेरे नहीं, दिखता तुझे नहीं, चला तुझसे नहीं जाता, अब तेरी माफी कहां से होगी? अब तेरी कौन सुने? वो क्या कह रहा है? ऊपर वाला क्या कह रहा है? मन तकर्रब इलैह, जो मेरी तरफ आता है। जैसे सहारे से आ रहा, मैंने चलो मसीह तेरा बनो राजी कर। मैं क्या करता हूँ? तलक्कैतहु मिन बईद, मैं आगे बढ़ के उसका इस्तेकबाल करता हूँ। मैं माफी मांगने के लिए जो आ रहा है मैं उसका इस्तेकबाल करता हूँ।